अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। जहांगीर साहब एक मिनट जी सर, बिफोर बताएं। यू स्टार्ट, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। जी जी द नेशन वांट्स टू नो कि आप कहाँ गायब थे कुछ अरसे से। सर, पहली बात तो ये मैं कुछ जिन तो हूं नहीं कि गायब हो गया था। हाँ, अलबत्ता मंजरनामे से गायब थे अलबत्ता आप। मैं एक सही टूर पे अच्छा। बहुत ही उल्टे टाइम पे गया था। वो क्यों? उल्टा और वो टाइम कैसे? इसलिए कि लोग ईद में अपने घरों में रहते हैं। आप बैरून मुल्क। मैं नेशन को बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, इस नेशन में इतनी गर्मी थी मैंने सोचा कि यार कहीं थोड़ा स्केप लेते हैं। अच्छा, तो आप ठंडे यार, इलाके in गए fact, थे? ना, ठंडा इलाका कंपैरेटिवली ठीक ही था। मैं गया था जनाब, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने प्लान किया कि यार ये वाला बेल्ट जो है इधर भी जाना चाहिए, तो मैं गया उज्बेकिस्तान। ओह नाइस, कैसा रहा? तो अच्छा, अब ये आपका जो सवाल था ना भाई साहब, क्योंकि आपको तो मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, अब मैं नेशन के लिए बताना चाहता हूँ। और नेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर सस्ता और जुगाड़ू और टिकाऊ ट्रिप करना है तो तो भाई साहब उज्बेकिस्तान इज अ गुड आओ ऑप्शन। उज्बेकिस्तान चले। ओह वाओ, तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अजीज भाई है मेरे, उनके साथ मेरा प्लान बन गया। सही। कहीं हमारे ख्वाबों में ना हम सुनते थे यार अजरबैजान चलें, बाकू चलते हैं। अब मैंने कहा यार बाकू तो सारे जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ, दूसरी लेफ्ट राइट। जगह जाते हैं ना, बाकू में क्या है। तो हमारा कहीं प्लान था कि यार हम कभी ना उज्बेकिस्तान जाएंगे। तो खैर हम उज्बेकिस्तान का हमने प्लान किया, और ये ऑनेस्टली ये प्लान सारा 10 दिनों के अंदर ना, तो ये ईद के मौके पे ही आपने जाना इसलिए पसंद कि किया? यार हम दोनों अपनी अपनी कंपनीज में ना बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। अच्छा, वो तो और आप हैं। हम एज ए राइट और लेफ्ट पिलर है, अगर हिलेंगे तो करण और अर्जुन। करण और अर्जुन। तो करण अर्जुन ने सोचा कि यार हम क्यों ना ईद की जो छुट्टियां होंगी, इस दफा एक आध ज्यादा ही थी शायद, वो बीच में ले लें और एक फिर फ्राइडे को स्किप कर जाएं और एक आध इस तरह करके ना, तो हमें 6 दिन में Combination एक दो छुट्टियां लेनी पड़ेंगी और हमारा निजाम सेट चल जाएगा। तो हमने खैर प्लान किया। खुशी का मौका और खुशी की बात तो सबसे बड़ी ये थी कि जब मैंने टिकट करवाने के लिए वीज़ा जब लग गया ना, अच्छा मैं नेशन के लिए बता दूं, वीज़े की जो कॉस्ट है ना, आप किसी एजेंट से लगवाएंगे तो वो 40-45 हज़ार रुपया है, और अगर आपके कोई एम्बेसी में डायरेक्ट जाए या ताल्लुकात हो तो वहाँ पे जो इसकी टिकट की फीस है वो $50 है, सॉरी $85 है, जो कि पाकिस्तान में 24,000 रुपया बनता है। 16,000 आप बचा सकते हैं। तो वो अच्छा, यानी एक तो ये टिप होगी ना, मैं नेशन के लिए बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इसका जो टेंटेटिव टाइम होता है वो 10 दिन होते हैं, 7 से 10 दिन या 2 वीक्स अमूमन बताते होते हैं, डिसीजन आ जाता है। लेकिन चूंकि हमने किसी को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जल्दी करवा, ठीक है। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद इसका जब टिकट की बारी आई ना, तो मेरे माइंड में था यार पाकिस्तान में यहाँ से लोग कराची जाते हैं ना, तो 60,000 70,000 का टिकट होता है, तो मैंने कहा 2-4 लाख रुपए का तो होगा, टेंशन तो बहुत थी। मैंने जब टिकट पता किया तो भाई साहब रिटर्न टिकट ना विद लगेज 1,21,000 रुपए का। ओह वाओ। तो मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं रही। मैंने कहा यार ये टिकट तो सेट है। तो जनाब हमने टिकट करवा ली, नाइस, और हम जनाब चले गए उज्बेकिस्तान। जबरदस्त। अब उज्बेकिस्तान में अमूमन जो है वो लोग जो है वो ताशकंद, जो इनका मेन शहर है, उसको वो बोलते हैं ताशकंद। तो ताशकंद चले गए हम, जो कि उनका कैपिटल है। लेकिन हमारा चूंकि स्टे ज़्यादा वहीं पे करना था, तो लेकिन हमने ये प्लान किया कि हम यार क्यों ना समरकंद इनका सिटी है और बुखारा पहले वहाँ चले जाएं। तो बुखारा वाले के लिए हमें कुछ लोगों ने बताया कि भाई साहब वहाँ कंपैरेटिवली गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं आपको बुखारा में जाके बुखार ना हो जाए तो तुसी मत जाओ। उसको हमने स्किप कर दिया। हम जैसे ही लैंड किए, और अच्छा एक और मज़े की बातें बहुत हैं इसमें। फ्लाइट टाइम जो है वो जानी ऐसे ही है जैसे कराची, जैसे यहाँ नहीं भाई साहब, 2 घंटे का। अच्छा, जहाज पे कराची सही 2 घंटे का फ्लाइट टाइम, मतलब 2 घंटे कैसे, जैसे यहाँ हम रश में फंस जाए ना तो पिंडी सदर में जाते हुए यही चक्कर हुआ। 2 घंटे का टाइम, यानी सारी चीजें आइडियल और अट्रैक्टिव। हम ताशकंद पहुंच गए टाइम पे, फ्लाइट टाइम पे पहुंची, टाइम पे। वो वाला चक्कर नहीं हमारे वाला जो होता है कि फ्लाइट गई और ऐलान हो गया जी कि नहीं जा रही। ताशकंद पहुंचे। ताशकंद से हमें एक वहाँ पे हमारे दोस्त थे मेहरबान अजीज, उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें, जाते हुए आप रोड के थ्रू जाएं। गाड़ी उन्होंने BYD इलेक्ट्रिक बुक करवाई थी। हम दोनों भाई पीछे बैठे ऐसे रोमांटिक तरीके से, और हमने ये भी सोचा था कि यार सीनिक होगा रोड, दोनों तरफ इनके बीच में गांव आएंगे, चीजें आएंगी, वो भी ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, और बस निकल पड़े। स्विट्जरलैंड वाली आपकी थी उम्मीद? स्विट्जरलैंड और थले कर लो पाए ना, लाख रुपए के टिकट से स्विट्जरलैंड ही होता। एनीवेज हम वहां से बाई रोड, क्योंकि हम रात को नींद भी नहीं की थी, थोड़ा वो परेशान थे, लेकिन वो रोड जो थी ना थोड़ी बम्पी थी, अजीब सी थी यार, बम्पी तो नहीं कह सकते, वो अजीब सी थी, आवाज ही आ रही थी, एक पता नहीं टक टक हो रही थी। एनीवेज हम 5 घंटे का सफर करने के बाद ना, जैसे ही भाई साहब समरकंद पहुंचे ना,
تو ہماری محنت کا ثمر ہمارے سامنے آ گیا. کیسے, کس صورت میں؟ ہم وہاں رکے ہوتے گرینڈ پلازا ہوٹل میں. وہ اتنا خوبصورت لوکیشن تھی. وہاں پہ ایک امیر تیمور وہ تھا اسکوائر, اس کے بالکل پاس ساتھ امیر تیمور کو پارک بھی تھا, اس کا نام امیر تیمور ہے یا جو بھی ہے, اچھا خوبصورت تھا. وہ شاید اس روڈ کا نام یونیورسٹی روڈ تھا. وہاں پہ اور ہوٹلز بھی تھے, انتہائی گرین اور موسم ایک دم پلیزنٹ. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دم پلیزنٹ, اتنا زبردست موسم. ہم نے وہاں پہ بہت انجوائے کیا, سیریں کی. سو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ عید کے دن غالباً وہاں پہنچے. جی ہم ناٹ رانگ, جی عید والے دن. صحیح. اور ہم نے بڑی کوشش کی, دیکھیں ہم کدھر لوگ وہ شلوار قمیض سفید پہن کے چھری پکڑے, کوئی دمبے پکڑے, کچھ نظر نہیں آیا بھائی صاحب. شہر سے باہر ہو رہا ہے, حالانکہ مسلمان ملک ازبکستان, لیکن وہ انہوں نے ایسا کوئی نظام کیا ہوگا شہر سے باہر کے, ادھر سے ہو گیا کہ گوشت شاپر میں آپ کے گھر آ جائے گا, جیسے ساڑھے آتے ہوتا نا, خون و خون سب. اینی ویز ہم وہاں پہ مطلب اوجڑیاں نہیں دکھائی دی سڑک کے اوپر, نہیں کچھ نہیں, صاف ستھرا یار, نیٹ اینڈ کلین, انتہائی خوبصورت. نئی مطلب کمپیریٹیولی نئی کنسٹرکشن تھی. مطلب وہاں کا مرتضی وہاب کام کر رہا ہے, وہاں کا مرتضی وہاں بھی نہیں. انہوں نے کہا بھائی مرتضی صاحب تجھے ہوتے رہو. وہاں پریزیڈینشیل ٹائپ آف گورنمنٹ ہے, اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کنٹری جو ہے یار, دیکھو ہم 1947 میں آزاد ہوئے, شروع میں بڑی ترقی کی, لیکن فارغ ہو گئے. یہ جو ملک ہے 1991 میں یو ایس ایس آر سے لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہاں کے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے پوچھا, میں کہ یار یو ایس ایس آر کے ٹائم کیسا ٹائم ہوتا تھا؟ اس نے کہا بھائی صاحب وہ رشین جو تھے پہلے سونا اور سلور چوری کر کے لے جاتے تھے, اب ہم خود استعمال کرتے ہیں. اینی ویز ہم وہاں رکے, وہاں پہ ایک شاہ زندہ کے نام سے ایک بہت ہسٹوریکل پلیس تھی, اس کو ہم نے وزٹ کیا, بہت ہی خوبصورت, بڑا مزہ آیا. اچھا اس کے بعد ہم ایک رات وہاں رکے, اس کے بعد ہم نے واپسی پہ نا, ہم نے کہا یار روڈ بہت وہ تھا, تو ہم نے ان کی ایک ٹرین ہے افراسیاب, اوکے, وہ آپ یہ سمجھ لو ہمارے حساب سے بلٹ ٹرین ہی ہے. اچھا وہ جو 5 گھنٹے والا میں آپ کو ٹریول بتا رہا ہوں نا, وہ 2 گھنٹے میں نا بھائی صاحب وہ ٹرین ڈٹو ایک ٹائم پہ چلی, شارپ. ہماری گرین لائن اور نہ بھائی نہ گرین یلو پیلی کچھ نہیں, ایسے شارپ اس ٹائم پہ چلی اور پہنچ گئی. And how was the suffer? مطلب کمفرٹیبل تھی ٹرین؟ انتہائی کمفرٹیبل, انتہائی کام اینڈ پیسفل لوگ. ایک چھوٹا سا بچہ تھا نکر سے تھوڑی دیر بعد روتا تھا, اور میرا دوست کہتا تھا یار اس کو چپ کرا. میں کہا بیٹا میرا نہیں ہے, جس کا ہے وہ خود چپ کرائیں گے, میں نہیں کرا سکتا, ٹھیک ہے. تو ہم جی وہاں سے ٹرین میں ایسے سکون سے بیٹھے ہوئے. اچھا ٹرین کی میں آمنے سامنے تھے ایسے, ٹھیک ہے. تو سامنے ایک اچھی اسٹوڈنٹ لڑکی بیٹھی تھی, اس سے ہم نے بات چیت کی, اس سے ہم نے پوچھا کہ یار ہم جا رہے ہیں تاشکند, کوئی اچھی جگہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم جا کے تو تھوڑا جا کے انجوائے کریں اور اچھی جگہ ہو, میموریبل ہو. تو اس نے کہا وہاں پہ ایک نئی بلڈنگ بنی, اس کا نام ہے اسلامک سویلائزیشن سینٹر. میرے کہنے پہ آپ نے وہ مسٹ وزٹ کرنی. ہم نے اپنے, ویسے تو میرے دوست صاحب جو ہیں وہ بہت ٹیکنیکل آدمی ہیں, بہت ٹیک والے بندے ہیں, تو وہ ہر کام چیٹ جی پی ٹی سے ہی کرتے تھے. اس سے پوچھتے تھے بیٹا باتھ روم کتنے بجے جانا ہے, روٹی کھانے کہاں جانا ہے. چیٹ جی پی ٹی کو انتہائی بزی رکھا انہوں نے, مصروف. ہر تیسرا بندہ وہ تھا آپ کے ساتھ, وہ میری بات ہی نہیں سن رہا تھا, وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی, میں کہتا نہیں بھائی تجھے نہیں پتا, چیٹ جی پی ٹی کو سب پتا ہے. تو خیر چیٹ ریسٹورینٹ کہاں پہ اچھا ہے, بندے کہاں پہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. ہم جی 2 گھنٹے کو 5-10 منٹ میں ایگزیکٹلی ٹک کر کے نا تاشکند پہنچ گئے. وہاں پہ ہمارے ایک مہمان تھے, وہ ہمیں لینے آئے ہوئے تھے. پھر ہم ایک, اچھا وہاں ہم نے ہوٹل نہیں بک کرایا, یہ بھی میں نیشن کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہوٹل میں بہت مطلب ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, لیکن جو بھی ہے ہوٹل ہم نے بک نہیں کرایا. تو ہم نے کیا کیا وہاں, اچھا وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ ہم نے بک کرایا, زبردست, بہت ہی زبردست. اچھا وہ زبردست کیسے تھا, یہ میں نیشن کے لیے نہیں, یہ جو ہمارے نیشن کے رولر ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو تو کام کتنی جلدی ہوتا ہے. وہاں پہ ان کا پرانا کوئی 3 کلومیٹر کا علاقہ تھا, انہوں نے اس کو لوگوں سے بائی کر کے ان کو کمپنسیٹ کیا باقاعدہ, اور اس کو بالکل برانڈ نیو انہوں نے ایک پورشن کو ہوٹلز ڈکلیئر کر, وہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, مطلب ہالیڈے ان اور بلا 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 اور بھی. اور ایک طرف انہوں نے بہترین ریسٹورینٹس کی لین پوری خوبصورت بہترین ٹاپ آف دا لائن, ٹھیک ہے. اس میں سے ٹاپ آف دا لائن جو ہوٹل تھا نا, ریسٹورینٹ تھا, جیسے ہم کھانا کھایا, وہ تھا بازار, اس کا نام تھا بازار. تو بازار جو ہے اس کا بہترین کھانا تھا. کیا کھایا وہاں پہ آپ؟ یار ہم نے تو لیمب شیم اور وہ چیزیں, اور مطلب کافی چیزیں تھی کھانے کی, حلال کھانا آپ کو ایزیلی. بھائی مسلمان ہے وہ, ہمارے یہاں ادھر مسلمان ہیں لیکن مرے کھوتے کا گوشت کھلا دیتے ہیں. بھائی وہ ایسے نہیں ہے, لاہور والے صاحب نہیں ہے, لاہور والے صاحب نہیں ہے, وہ ادھر جو چیز بولتے ہیں وہی دیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ہم نے اپارٹمنٹ کروایا. اپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی $100 پر ڈے کے حساب سے مل گیا. تو ہم جی وہاں پہ قیام پذیر ہو گئے.
قیام پذیر ہونے کے بعد پھر وہاں پہ ہم نے اچھا وہاں پہ ازبکستان میں جو سب سے مشہور چیز ہے نا جانی وہ یہاں بھی جیسے بھی کوئی ازبکستان کی ویڈیو کھولیں گے نا تو ایک مشہور ہے جگہ جہاں پہ ازبک پلاؤ ملتا ہے. ہم نے کہا یار کچھ اور کھائیں یا نہ کھائیں نا ازبک پلاؤ ضرور جانا ہے. زبردست. چلے گئے جی ازبک پلاؤ. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ڈائن ان بہترین کیے, بہترین ہوٹل ریسٹورینٹ پہ گئے. وہ ہم نے ازبک پلاؤ کے لیے پہنچے, جگہ رکھی. وہاں جگہ پتہ کیسی تھی, وہاں پہ رش کتنا تھا جتنا ہمارے سیور فوڈ پہ ہوتا ہے. لائنیں لگی ہوئی, اتنے بڑے بڑے وہ کڑا بنے ہوئے تھے, اس میں چاول آئل میں ڈال کے نا اور لیم کے وہ اوپر بنا کے. وہ بھائی صاحب وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت تھا, لیکن وہ میں نے دو چار والے لگائے. سچی بات ہے اس میں بھائی مائنڈ نہ کر جائیں, پھنس گئے ادھر آگے نا, وہ آئل چڑھ گیا. ہاں لیکن وہ ماحول بڑا تھا. 7 اپ تو پائن پی تھی نا, 7 اپ تو ہر بات پہ وہاں پہ لا دیتے. اچھا وہ اچھا کھانا اچھا تھا. اس کے علاوہ ہم وہاں پہ اسلامک سویلائزیشن سینٹر گئے. وہ اتنا زبردست ہے یار, وہ میرا خیال ہے ٹرکش نے ان کو بنا کے دیا, انتہائی ماڈرن. ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں ثقافتی ورثہ یا ہسٹوریکل پلیس چلے جاؤ, یا تو پرانے پیالے پڑے ہوں گے, کوئی پرانا بابا ایسے بیٹھا ہوگا, پرانی قمیض لٹکی ہوگی. انہوں نے بھائی اے آئی سے فائدہ اٹھایا وہاں پہ. انہوں نے جیسے مثال کے طور پہ اب انہوں نے ان کا ہسٹوریکل پرسنالٹی جو دیکھیں, ان کی پری اسلامک ہسٹری ہے اور پوسٹ اسلامک ہسٹری ہے, تو اس میں منگولز بھی ہیں, اور یہ ظہیر الدین بابر بھی انہی سے تعلق, امیر تیمور سے وہ ایگزیکٹلی. تو امیر تیمور جیسے اس کا ایک نا LED لگی تھی, اس میں امیر تیمور کی وہ آ رہی تھی. تو اس پہ اگر آپ لینگویج سلیکٹ کرنے کے بعد اس سے پوچھیں ہو آر یو, تو وہ آپ سے انٹریکٹ کرے گا. وہ بتائے گا جناب میں امیر تیمور ہوں, میں تمہارا پھپھڑ لگتا ہوں. ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے, بہترین انگلش. اور وہاں پہ جو ایمبیانس انہوں نے کریٹ کیا ہوا, جو بہترین انگلش. 2-2.5 گھنٹے ہماری ٹانگیں تھک گئی, لیکن مزہ بہت. آپ نے 2-2.5 گھنٹے اس سینٹر کے اندر گزارے. ہم علم و فضل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, آپ کو کیا پتا ہے, اتنی محبت کرتے ہیں. ہم نے سنا پھر وہ جس زمانے سے شروع ہوئے, منگول کیسے آئے, منگولوں نے تو خیر آپ کو منگولوں کے بارے میں تو پتہ ہی ہے, کسائی کی اولاد تھے وہ, تو انہوں نے مارا ہی. یار ایک سب سے ایک میں بات بھول رہا تھا, اب ایک دم مجھے یاد آیا. چنگیز خان نہیں یار, جہانگیر خان. اچھا پوچھو کیا. پہلے دن میں گیا, وہ مجھے کہیں, وہ میرے سے اپنی زبان بولنا شروع کر دے. میرے سے آپ وہیں کہیں. ہاں میں نے کہا بھائی صاحب یہ کہتے, وہ ایک ٹیکسی والے مجھے کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ آپ ہماری زبان, کیونکہ آپ اس. میں نے کہا بھائی میں ازبک نہیں ہوں, ویسے گورا اور پیارا. میں نے کہا ویسے چنگیز خان میرا سالہ لگتا سی, لیکن میں ازبک نہیں ہوں بھائی جان, ایسی بات نہیں, مذاق نہیں کر رہا سیریسلی. اور یہ واقعہ 3-4 دفعہ ہوا. اچھا وہ کہیں یار یو آر لوکل, آپ ازبک لگتے ہیں. میں کہا لگتا وقتا ہوں لیکن میں ازبک نہیں ہوں. اینی وے یہ مجھے ایڈوانٹیج تھا کہ اپنی برادری مجھے والی فیل آئی. ہاں لیکن ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے اس بات پہ. اچھا پھر ہم نے ریسٹورینٹ بھی بہت کیے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہسٹوریکل پلیسز تھی وہ بھی کی. ایک پرومیننٹ جگہ تھی جہاں پہ نا جانی, وہ آپ سمجھ لو کہ جانا ہی چاہیے. اچھا. اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں تو ضرور ہی جانا چاہیے. اس کا نام ہے میجک سٹی. میجک سٹی, اوکے. کیا خوبصورت جگہ. یہ ڈزنی لینڈ ٹائپ کچھ تھا. یقین مانے وہی. اوکے. ڈزنی لینڈ ہی سمجھ لیں. صحیح. یار وہ کیا خوبصورت انہوں نے چیزوں کو, مطلب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک. تاشکند میں کسی ملک کو کرنے کے لیے نا اس پہ اتنے زیادہ وہ نہیں, انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. آپ کی صرف انٹینشن چاہیے ہوتی ہے نا. تو پتہ نہیں یہ ہمارے حکمرانوں کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں کرتے. انتہائی کلین کنٹری تھا, انتہائی خوبصورت. انہوں نے اپنے ریسورسز کو بہترین استعمال کیا ہوا تھا. ان کی جو مین انڈسٹری ہے وہ ان کی وہ مائننگ بھی ہے, لیکن ایگریکلچر بھی ہے, اب ٹورزم بھی. کیونکہ اچھا وہ میں اسلامک جو سویلائزیشن سینٹر میں ہم جب گئے تو وہاں پہ وہ جو ہمارا ٹورسٹ گائیڈ تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ ابھی انہوں نے ایک سٹی پلان کیا ہے نیو تاشکنڈ سٹی کے نام سے. اس میں انہوں نے ایک نیا الگ سے ایئرپورٹ بنایا ہے جو کہ آپریشنل ہو گیا فار دا ان کے جو وہ جو ان کے پریزیڈنٹ وغیرہ ان کے لیے. کمرشلی اوپن نہیں کیا, لیکن وہاں پہ گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوں گی, گایو کاپٹر ٹائپ ہوا میں اڑنے والے ہیں وہ ہوں گے, اور مطلب سٹی آف دا فیوچر ایگزیکٹلی وہ بنانے کا پلان کر رہے ہیں, جو کہ انہوں نے اس کا ڈیزائن سب کیا ہوا ہے. تو وہ اس پہ کام بھی اسٹارٹ ہے, تو اگلے کوئی 5-10 سالوں میں یہ بنا دیں گے. تو آپ دیکھیں اتنے چیپ کنٹری میں ٹورسٹ پلیس اگر آپ کو مل جائے تو یہ بڑی زبردست ہے. اور ہمارا ملک اتنا بڑا ہے یار, ہمیں یہ کرنے کے لیے اتنے مسئلے تو نہیں ہو سکتے نا. ہم اگر کرنا چاہیں, انٹینشن ہو تو ہم کر سکتے ہیں. ہم ادھر وہی میٹرو چلاتے ہیں بس, ایک نا لال پیلا رنگ کر کے نا چلو جی چلا دو. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو یہ بھی کچھ کریں, ٹھیک ہے. اور بھی جگہ تھیں, کھانا شانا بھی بہت تھا, چیزیں تھیں. ایک ریگستان اسکوائر تھا, وہ بھی ہم نے دیکھا, بڑا مزہ آیا اس کا.
तो काफ़ी बिल्डिंग्स थी, हिस्ट्री को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लोगों से एलेबोरेट करते हैं। जो हमें सिर्फ एक दुश्वारी आई ना, वो इंग्लिश की थी, लैंग्वेज बैरियर जो था। लैंग्वेज बैरियर ये था कि यार बहुत सारे लोग हमसे बात करना चाहते थे, उनसे हम भी बात, लोग वहाँ के बड़े फ्रेंडली और कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, काम और कोऑपरेटिव है। नहीं मतलब हमारे लिए पता है, वो हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, उनसे पूछो, वो कहता जी हमारा पासपोर्ट लोग देखते हैं ना तो सीधे खड़े हो जाते हैं, ओ हो ये आगे आगे। तो मैं भी सोच गया, मैंने पासपोर्ट ऐसे रखा हुआ था, ये जाऊंगा सैल्यूट मारेगा अभी, कोई नहीं खड़ा हुआ, कुछ कोई खड़ा कुड़ा नहीं हुआ, रोंगटे खड़े हुए थे बस, और कख खड़ा नहीं हुआ। एनीवेज, लेकिन वो अच्छे लोग थे, मतलब उनकी मुझे लगता है बड़े वार्म थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से ज़रा उनसे बात ज़्यादा वो नहीं कर सके। अंग्रेजी उनकी हाथ ऐसे तंग है जैसे मेरा तंग है ना, तो यही सीन है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं यार, अगर आप इजाज़त दें तो इस पे हम कोई और भी प्रोग्राम कर लेंगे इंशाल्लाह, अभी क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं था, एकदम बीच में आपने सवाल ठोक दिया ना। अच्छा, बेसिकली आई थिंक एक और चीज़ जो यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि एक ट्रैवल ऐप भी है भाई साहब, आप सब कुछ हो सकता है, आप हाईलाइट कर रहे हैं, आपने मुझे याद करवा दिया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये आप वैसे शुरू में भी इसको मैं ये करना चाहिए था, वो यार ये था कि देखो आपको मैं कह रहा था ना, एकदम टिकट मैंने पता कि मैं एकदम खुशी से निहाल हो गया, इतना एफिशिएंट मैं नहीं हूँ, टिकट का मैंने पता नहीं किया था। हमारी एक मैंने ऐप है, उसका नाम है मुसाफिर, जबरदस्त, ठीक है। मुसाफिर की जो ऐप है उससे मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे एडवाइस भी बहुत किया। अच्छा, कि यार मतलब ये मेरे दोस्त साहब तो चैट जीपीटी से करते थे ना, मैं मुसाफिर वालों की बातें याद की उनकी, कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उन्होंने आपको सब बताया हुआ, इतना ज़बरदस्त उन्होंने बताया था उनके, मतलब उन्होंने मुझे वो एक्सप्लेन किया, और फिर मैंने टिकट भी मैंने उनसे करवाया, टिकट भी मुझे बहुत चीप मिला, तो मैं मुसाफिर को भी थैंक यू बोल देता हूँ। और होटल रिजर्वेशंस वगैरह भी आई थिंक वहाँ से एग्जैक्टली उनसे करवाई हमने होटल रिजर्वेशन भी, तो मुसाफिर वालों ने बहुत सारे पैसे बचाए जो बाद में मैंने कहीं और खर्च दिए, मतलब मैं टॉफियाँ कैंडियाँ खा ली ना, तो मुसाफिर वालों का भी शुक्रिया, एक मुसाफिर वालों का एक मुसाफिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो गया था उज़्बेकिस्तान की सैर को, आपको टाइम मिले ना, सस्ता जुगाड़ू मुल्क है, खूबसूरत है, आप भी उज़्बेकिस्तान की सैर करें और मज़े करें। खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.